أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر اور قسم ہے فجر کے وقت کی ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے حل فی ذالک قسم لذی حجر یقینا اس میں ایک بڑی قسم ہے عقل والے کے لیے سورۃ الفجر مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے 89 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ فرمایا کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، پاؤں پھٹنے کا وقت جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور صبح کی سفیدی ایک روشن لکیر کی صورت میں مشرق کی جانب نظر آتی ہے، تو اس وقت کی اللہ کے ہاں بڑی خاص اہمیت ہے۔ اور فجر کے وقت کی قسم کھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فجر کی نماز کا باجماعت اہتمام کرو اور ہر روز رات کا ختم ہونا اور صبح کا طلوع ہونا یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جس طرح پوری سوئی ہوئی مخلوق فجر کے وقت جاگ جاتی ہے، اسی طرح سب مرے ہوئے لوگ قیامت کے دن اٹھ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔ ولیال عشر 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس بارے میں 3 اقوال مفسرین کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، ان میں عبادت کرو، ان میں کوشش کرو، ان میں محنت کرو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ہر مہینے کی 10 راتوں پر قسم کھائی ہے، یعنی پہلی 10 راتوں میں چاند باریک سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اگلی 10 راتوں میں وہ بدر کامل بن جاتا ہے اور اس کا اکثر حصہ روشن رہتا ہے، اور آخری 10 راتوں میں پھر چاند باریک ہو جاتا ہے حتیٰ کہ رات بالکل تاریک ہو جاتی ہے۔ تو ان تغیرات زمانہ کی قسم کھا کر اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدھی رات کا وقت ہو اور اچانک ہی دن نکل آئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند کی 2 تاریخ کو چاند پورا بدر کامل بن جائے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات آئے اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ ہر کام اپنے اپنے وقت پہ ہو رہا ہے،
اس لیے قیامت بھی اپنے وقت پر آئے گی۔ والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں ایسے عدد کو جو برابر برابر تقسیم ہو جائے، جیسے 2، 4، 6، 8، 10۔ اور وتر کہتے ہیں ایسے عدد کو جو پورا پورا تقسیم نہ ہو بلکہ کچھ بچ جائے، جیسے 3، 5، 7، 9۔ تو والشفع والوتر میں کائنات کی ہر چیز آ گئی۔ فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہے وہ یا تو جوڑا ہے یا وہ تنہا ہے، تو اس میں سب چیزیں آ گئی۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ والشفع سے مراد 10ویں تاریخ ہے ذوالحج کی، یوم النحر، اور والوتر سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحج۔ واللیل اذا یسر، یسر اصل میں یسری ہے، جس کی یا کو حذف کر کے را کے نیچے کسرہ دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ رات جب واپس جانے لگے، جیسا فرمایا واللیل اذ ادبر، رات جب واپس لوٹ رہی ہوتی ہے اس وقت کی قسم۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل یہاں پہ قد کے معنی میں ہے، جیسے حل اتی علی الانسان حین من الدہر میں ہے۔ اور قسم کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑی قسم ہے۔ ذی حجر، حجر کہتے ہیں روکنے کو، حاجرہ یحجر، کسی چیز کو روکنا۔ اور عقل والے کو ذی حجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقل اس کو نامناسب کاموں سے روکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی نامناسب کاموں سے نہیں رکتا وہ عقل والا نہیں بلکہ بے عقل انسان ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، جو ارم قبیلے سے تھی اور بڑے ستونوں والی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ بستی جس کی طرح کی کوئی بستی شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا وہ لوگ جو چٹانوں کو وادی میں کھودا کرتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جو شہروں میں حد سے گزر گئے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو انہوں نے ان شہروں میں بہت زیادہ فساد مچایا۔ صب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد یہ ان کے قریبی دادا کا نام ہے،
اور ارم یہ ان کے اوپر کے دادا کا نام ہے، ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، یہ ارم کی اولاد میں سے تھے۔ عاد کی قوم، بڑے لمبے لمبے قد، بڑا ان کے پاس پیسہ تھا، بڑے کاریگر تھے، بڑی اونچی اونچی ستونوں والی بلڈنگیں بناتے۔ اس دور میں ان جیسی عمارت کسی کے پاس نہیں تھی۔ فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہر کوئی نہ بسا سکا، تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو ہر نافرمان قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ تو وہ تھے جن پر پتھریلی ہوا بھیجی گئی، یہ قوم لوط ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ وہ تھے جنہیں چیخ نے پکڑا اور ان کے جگر پھٹ گئے، یہ قوم عاد اور سمود ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ وہ تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا، جیسے کہ قارون اور اس کے ساتھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے جنہیں پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم فرعون۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو بھی، الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جابو انہوں نے کھودا، الصخر چٹانوں کو، بالواد وادی میں، پہاڑوں میں کھود کھود کر یہ سمودی اپنے گھر بناتے تھے۔ آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے ان کی بستی موجود ہے، اس کے آثار موجود ہیں، اور سیاح وہاں سے گزرتے ہیں تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کو کھود کھود کر مکان بناتے ہو، اللہ نے تمہیں باغات دیے ہیں، چشمے دیے ہیں، بہت سا مال و دولت دیا ہے، لیکن اسی کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اوتاد وتد ان کی جمع ہے، یہ لوہے کی یا لکڑی کی میخ کو کہتے ہیں، چونکہ فرعون کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا اور وہ جہاں جاتا بہت سے خیمے لگاتا اور ان خیموں میں میخیں گاڑی جاتی، اس لیے اسے ذو الاوتاد کہا گیا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی پر ناراض ہوتا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ کر اس کو عذاب دیا کرتا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ حد سے گزرے، فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے ان میں شرک اور کفر اور مخلوق خدا پر ظلم کا بازار گرم کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اللہ پاک نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، ابھی آخرت کی سزا باقی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں اس کمین گاہ کو جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک بھی دشمن کے گھات میں ہے، وہ اپنے دشمنوں کو اس اچانک طریقے سے پکڑے گا کہ انہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ ترجمہ ایک بار، والفجر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور
قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے هل فی ذالک قسم لذی حجر یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بہت بڑی قسم ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا آپ نے نہیں جانا کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ ارم ذات العماد جو ارم قبیلے سے تھے بڑے ستونوں والے التی لم یخلق مثلها فی البلاد وہ بستی جس جیسی کوئی بستی شہروں میں نہیں بنائی گئی وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا الذین طغوا فی البلاد وہ لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کی فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ تو انہوں نے ان بستیوں میں بہت فساد پیدا کیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ تو برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان ربک لبالمرصاد بلا شبہ یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.